سعادت کی راہ ہے تم اس میں چلو تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں ایک نسخہ بتا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے یہ کہہ دیجئے اگر یہ مجھ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، انہیں کہہ دیجئے یہ آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں گے تو یحببکم اللہ، پھر یہ مجھ سے محبت نہیں، میں رب ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، اور صرف محبت ہی نہیں کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم، میں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا کیونکہ میں غفور رحیم ہوں۔ تو اتباع ہمیں کام دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ہم صرف نعرے لگائیں اور اتباع نہ کریں۔ ویسے بھی دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کے نام لیے جائیں، اپنے محبوب کے نعرے لگاتے جائیں، اپنے محبوب سے کہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن آپ کا محبوب آپ سے جس چیز سے منع کرے، جس چیز سے روکے، آپ نہ روکیں، تو یہ اتباع نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن فرمایا، آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو چیز آپ کو نبی دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہمیں جنت کا راستہ دکھائے گی، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنے گی۔ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں تو حکم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہم نے اتباع کو چھوڑ دیا ہے، ہم صرف نعرے لگانے پہ آگے ہیں۔ ایک ابو لہب ہے، دوسرا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو لہب دیکھیں آپ، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، رسول اللہ کا رشتہ دار بھی ہے، عربی بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ ابو لہب اس کا حسن شعلے مارتا تھا، حسن کا باپ ابو لہب، نام ابو لہب نہیں تھا، مالدار اتنا تھا حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، رسول اللہ کا رشتہ دار بھی ہے، اور آزاد بھی ہے، عربی بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ کو تو مانا، رسول اللہ کی نہیں مانی، ذات پیغمبر کو تو مانا، بات پیغمبر کو نہیں مانا، جشن پیغمبر تو منایا، مشن پیغمبر کو نہیں اپنایا، اتباع نہیں کی، اور آج ابو لہب جہنم کا ایندھن بڑا کرا ہے، بیوی سمیت۔ دوسری طرف حضرت بلال کو دیکھیں، خوبصورت نہیں ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، حبشی ہیں، مالدار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، عربی نہیں ہے، اجمی ہے، رسول اللہ کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اتباع نبی میں اتنا آگے بڑھے کہ ذات پیغمبر کو بھی مانا، بات پیغمبر کو بھی مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، نبی کی بھی مانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا اور تا دم آخر رسول اللہ کے مشن پر قائم رہے۔ تو بلال خوبصورت نہیں، مالدار نہیں، رسول اللہ کا رشتہ دار نہیں، آزاد نہیں، عربی نہیں، لیکن چلتا تو زمین پہ ہے، اس کی قدموں کی آٹ آسمانوں میں جنت میں سنائی دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وفی روایت انصابکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم ونیاتکم، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ تو لوگوں کا مال چاہیے، نہ خوبصورتی چاہیے، نہ خاندان چاہیے، مجھے دل چاہیے، نیتیں چاہیے اور اعمال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دل، نیتیں اور اعمال بہتر سے بہتر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سعادت کی راہ ہے تم اس میں چلو تو